بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک نئی تاریخ، نئی ہسٹری، بادشاہی مسجد کی ہسٹری، بادشاہی مسجد کی تاریخ کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ بادشاہی مسجد جو ہے وہ مغل فن تعمیر کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ 17ویں صدی کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ چھٹے مغل شہنشاہ اور اورنگزیب کی طرف سے یہ بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد لاہور، پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی اور شاندار مساجد میں سے ایک ہے۔ اس تاریخی عمارت نے مختلف سلطنتوں کے عروج اور زوال کو دیکھا ہے۔ یہ مغل دور کی ثقافتی اور تعمیراتی میراث کا ثبوت ہے۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر 1671 میں شروع ہوئی اور 1673 میں مکمل ہوئی۔ اس شاہکار کے پیچھے معروف معمار جو اس کو بنانے والے تھے استاد احمد لاہوری تھے، جنہوں نے آگرہ میں تاج محل کا ڈیزائن بھی تیار کیا۔ مسجد اورنگزیب کے ویژن کا حصہ تھی کہ ایک کمپلیکس بنایا جائے جو اس کے دور حکومت کی عظمت کو ظاہر کرے۔ مسجد سے ملحق بادشاہی قلعہ اور حضوری باغ بھی اسی دور میں تعمیر ہوئے۔ بادشاہی مسجد اس کے متاثر کن پیمانے اور تعمیراتی پیچیدگی کی وجہ سے نمایاں ہے۔ سرخ سینڈ سٹون اور سنگ مرمر کا ڈھانچہ ایک ہموار ترتیب کا حامل ہے، جس میں ایک وسیع صحن بھی ہے جس میں ہزاروں نمازیوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی عبادت گاہ کو 5 خوبصورت گنبدوں سے مزین کیا گیا ہے۔ یہ مرکزی گنبد 4 چھوٹے گنبدوں سے مزین ہے جو ایک بصری طور پر شاندار جوڑ بناتا ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ پیچیدہ نقش و نگار، خطاطی اور آرائشی عناصر سے مزین ہے جو مغلیہ جمالیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیچیدہ فریسکوز اور سنگ مرمر کے جڑنے کا کام خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو اسلامی اور دیسی فنکارانہ روایت کے امتزاج میں مغل کاریگروں کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تکمیل کے بعد بادشاہی مسجد نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ 1980 کی دہائی میں اسلام آباد میں فیصل مسجد کی تعمیر تک اس نے یہ حیثیت برقرار رکھی۔ اب فیصل مسجد جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہلائی جاتی ہے۔ 1980 میں یہ بنائی گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ جو ریکارڈ ہے یہ بادشاہی مسجد کے نام تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد کی شان و شوکت اور تعمیراتی خوبی نے اسے مغلوں کی دولت اور ثقافتی کارنامے کی لازوال علامت بنایا۔ مسجد کی تاریخ جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی، بادشاہی مسجد کو کئی بار نظر انداز اور بگاڑ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں سکھ سلطنت کے دوران مسجد کے صحن کو فوجی مشقوں اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ یہاں تک کہ گھوڑوں کے استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی غلط بات تھی۔ ان کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ تاہم 19ویں صدی کے وسط میں جب انگریزوں کے ذریعے پنجاب کے علاقے کے الحاق کے بعد مسجد کو محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کی کوشش شروع کی گئی، سر گنگا رام ایک ممتاز سول انجینئر اور انسان دوست، انہوں نے اس کی بحالی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ مسجد برطانوی نوآبادیہ دور میں گیریزن چرچ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 1947 میں جب پاکستان قیام میں آیا، پاکستان جو آزاد ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گئے، تو بادشاہی مسجد جو ہے وہ عبادت گاہ کے طور پر اپنی اہمیت دوبارہ اس کو مل گئی۔ حکومت نے اپنی تعمیراتی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے مزید بحالی کا کام شروع کیا۔ 1993 میں اس مسجد کو اس کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جو ورثہ ہے اس کی فہرست میں شامل کیا گیا اس کو۔ آج بادشاہی مسجد جو ہے وہ مغل فن تعمیر کی ایک شاندار علامت کے طور پر کھڑی ہے، جو کہ دنیا بھر سے زائرین، مختلف عبادت گزاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کا تاریخی سلطنت سفر جو ہے وہ سلطنتوں کے عروج اور بہاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی پائیدار خوبصورتی ان لوگوں کو مسحور کن کرتی ہے جو اس تعمیراتی شاہکار کی شان و شوکت سے حیران ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے اورنگزیب، یہ بیسیکلی ان کی طرف سے تعمیر کروائی گئی تھی 17ویں صدی میں۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری تاریخ، ہسٹری بادشاہی مسجد کی۔ اپنا ویلیوبل کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی ہسٹری کیسے لگی۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔